بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہے. الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقہاء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسلام میں بنیاد دین اور دنیا کی وہ ایمان ہے اور اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے انسان آدم علیہ السلام اس کو پیغمبر ہی بنا لیا کہ انسانیت کا مبدأ اور آغاز ہی خیر سے ہو، رشد و ہدایت سے ہو. اور انہیں اتنا محترم و مکرم بنایا کہ مقدس مخلوق فرشتوں سے ان کا سجدہ کرایا. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. نفس انسانیت کوئی کارگر چیز نہیں ہے. جو صورت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے یہی کہا کہ انسان تو تباہ و برباد ہے. ان الانسان لفی خسر، اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ان شر الدواب عند اللہ، اگر اس میں ایمان و اسلام نہیں ہے تو کائنات کا بدترین ڈنگر ہے، بدترین جانور ہے. علماء کہتے ہیں کہ بد تو خنزیر ہے، اور اس سے بھی بدترین وہ انسان ہے جو ایمان اور کلمے سے محروم ہو چکا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے ایمان کا کام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے اور دیکھنے کی اور بولنے کی صلاحیت دی تھی کہ دلائل دے کے کلام سنے، وہی پر باور کر لے اور یہ ایمان والا بنے. اور وہ نہ بنا تو ان شر الدواب ہے. جتنے بدترین کائنات آپ نے دیکھے، جتنے خراب جانور آپ نے دیکھے، ان سب میں بدترین کائنات وہ انسان ہے جو ایمان سے اور اسلام سے محروم ہو چکا ہے. کبھی قرآن ان کو کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کبھی قرآن ان کو کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو ذلتوں در ذلتوں میں ڈال دیتے ہیں، نچلے طبقے میں اور بربادی میں لے جاتے ہیں. کیونکہ جو ایمان اس کو دعوت دی گئی، ایمان کا جو پروگرام اس کو سمجھا دیا گیا، اور تمام پروگرام کو اس کے وسعت اور اس کی توفیق کے مطابق کر دیا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو ایسی تکلیف نہیں دی جو اس کے طاقت اور اس کے فوق البشر صلاحیت سے بڑھ کر ہو. دیکھو جب پانی نہیں ہے تو کہتے تیمم کر لو، جب کھڑے نہیں ہو سکتے کہتے بیٹھ کر پڑھ لو، جب بیٹھ بھی نہیں سکتے کہ لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھ لو، جب سجدے پر قادر نہیں ہے
تو کہتے ہیں اشارہ کر لو. جیسے جیسے اس کی حالت ہے احکام تبدیل ہو رہا ہے. اتنا شدید حکم اللہ نے دیا ہے رمضان کے روزے کا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزہ تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا اور تم پر بھی فرض کیا گیا. لعلکم تتقون، تاکہ آپ میں احتیاط آ جائے، پرہیز آ جائے، اچھے کاموں کے کرنے کی صلاحیت آ جائے، برائیاں چھوڑنے کی ہمت ہو جائے. تو فوراً فرمایا کہ ایام معدودہ، چند دن ہی تو ہے. 365 دن کے مقابلے میں 29 یا 30 دن بہت ہی چند دن ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی واقعی بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا موت کے خطرے کا شکار ہو جائے گا یا ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہا ہے جس پر روزے کی ضروریات بظاہر مشکل ہے، فعدۃ من ایام اخر، پھر کسی اور دنوں کو گن لے. اتنے دن جو چھوٹ گئے اتنے دن اور رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو کبھی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس گنتی کو پوری کر لے بوجہ مرض کے یا سفر کے، تو فرمایا کہ چلو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا دے دے. تو دیکھو پوری آسانی آ رہی ہے. درجہ بدرجہ فرض قطعی کہنے کے باوجود دیکھا کہ مرض بھی ہو سکتا ہے، مسافر بھی ہو سکتا ہے، ایسا وقت اور زمانہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کو رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو اس کے لیے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ٹائم ٹیبل دے دیا. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ شریعت کے احکام انسانیت کی بلندی اور معراج ترقی کے لیے ہے، انسانوں کی پستی کے لیے نہیں ہے، انسانوں کی تذلیل کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ دنیا کا کوئی کام، کوئی نظام نفس انسانیت سے چلے اور اس میں ایمان کی ضرورت نہ ہو، بہت بڑی غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کفر کی علامت ہے، کیونکہ مسلمان بھی غلطیاں کرتے، لیکن اعتقاد اگر اس کا یہ ہے کہ میں بغیر نبی اور رسول کے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی رہنمائی کے بغیر میں کوئی انسانی قدر و منزلت کو حاصل کر لوں گا، تو پھر خطرہ ہے کہ شاید یہ شریعت کو ناقص سمجھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ارحم اور انعم اور کائنات کے خیر کے سب سے زیادہ روادار نہیں مانتے. ایسے لوگوں کے لیے خطرہ ہے. زمانے کے گزرنے سے لوگوں میں پستیاں آتی ہے، کمزوریاں. بدقسمتی سے علماء دین بعض کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ایک کانٹا جب اس کا بیج ڈلتا ہے، پھر پودا نکلتا ہے، پھر وہ درخت بننے لگتا ہے، پھر اس میں شاخیں اور ٹہنیاں اور وہ کانٹے تیار ہوتے ہیں، پھر جا کر کے رد کیا جاتا ہے. اس وقت وہ اپنا وجود قائم کر چکا ہوتا ہے. اگر روز اول سے مسائل کی تعلیم دی جائے اور یہ باور کرایا جائے کہ اگر آپ کافر کو پانی بھی پلائے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور آپ کہے کہ مجھے مومن کی حیثیت ہے، مسلم کی حیثیت سے انبیاء کی یہ تعلیم ہے. بخاری شریف اور دیگر معتبرات میں ہے کہ ایک یہودیہ کا جنازہ جا رہا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
فکرمند سے ہو گئے اور اٹھ گئے تو آپ کو کہا گیا کہ انہا جنازۃ یہودیہ. آپ نے کہا الیست نفس منفوسہ، یہود انسان نہیں ہوتے کیا؟ تو انسانیت کی تعلیم پیغمبر دے رہا ہے اور لوگوں کو قدر و منزلت سمجھاتے ہیں، اور یہ نادان سمجھتا ہے کہ میں نبی اور رسول یا وحی اور قرآن کی تعلیم کے بغیر کسی انسانی قدر و منزلت کو حاصل کر لوں گا. نامناسب بات ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بخاری شریف میں کہ ایک خاتون مؤمسہ بد چلن، اس نے کہیں دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے اور کنویں کے دہان پر زبان لگا کے چاٹ رہا ہے. اس مؤمسہ نامناسب عورت کو یہ خیال آیا کہ یہ ایک مخلوق ہے اور یہ کنویں سے پانی پینے پر قادر نہیں ہے، تو اس نے اپنے دوپٹے کو ٹکڑا ٹکڑا کیا اور اس کی رسی باندھی اور اپنا جوتا اتارا اور اس کو ڈول کی طرح استعمال کیا اور کنویں سے پانی نکالتی رہی اور اس کے آگے ڈالتی رہی. جب وہ سیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار خاتون کی مغفرت کا فیصلہ کیا. تو انسان ہے کہ ایک حیوان کے ساتھ بھی، حالانکہ کتا شرعاً ناپسندیدہ جانور ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ من اقتنى کلبا لیس بکلب حرث او زرع او صید یقطع عن اجرہ کل یوم قیرات او کما قال. رواہ الشیخان. بغیر کسی وجہ کا کتا پالا ہے، نہ شکار کے لیے ہے، نہ چوکیداری کے لیے ہے، نہ مال مویشی کے لیے ہے، تو حضرت فرماتے اس کی نیکیوں میں سے ایک چٹانگ روزانہ اس کو جرمانہ کیا جائے گا. پسند نہیں ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ کلب او تصویر او جنب. کوئی ایسی جگہ جہاں کتا ہے یا جنابت کا مرتکب شخص جس کو نہانے کا موقع ملا ہے اور وہ نہیں نہا رہا ہے، یا زیروح کی تصویر لٹکی ہوئی ہے نظر آتی ہے، تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آئیں گے. باوجود اس کے کہ کتا شرعاً ناپسندیدہ ہے اور اس کے ساتھ احسان کرنے والی عورت کی مغفرت کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو آداب زندگی، کائنات کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ، یا انسان اور حیوان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید جس قدر پیغمبر نے دی ہے، کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی. حدیث میں ہے کہ صحابہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک پرندہ منڈلا رہا تھا، اوپر اڑ رہا تھا. آپ رک گئے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا اخذت احد افراحا، تم میں سے کسی اس کے بچے تو نہیں پکڑے؟ ایک نے کہا کہ ہاں جی میں نے بچوں کے کھیل کود کے لیے. آپ نے اس کی طرف ایسا غور سے دیکھا، کہا فوراً واپس لوٹا دو ورنہ آپ کے بچے بھی آپ سے جدا ہو جائیں گے. اور ایک حدیث میں آپ نے کہا جس نے بچوں اور ماں میں جدائی کی، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے والدین اور محبوبوں سے علیحدہ رکھے گا. اور آپ باقاعدہ راستے میں کھڑے رہے. جب وہ چلا گیا اور اس نے اس افراخ پرندے کے چوزوں کو اپنے گھونسلے میں رکھوایا، واپس آیا، اس وقت تک آپ کو غضب سے اس کو دیکھ رہے تھے اور بہت متعجب تھے آپ کہ میرا شخص ہو کر کے اتنا ظالم کیوں ہے یہ. اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوقات کی قدر ہے اور تم بہت خیال رکھو کہ مخلوقات کو اذیت نہ پہنچے. لا الہ الا اللہ. تو یہ بعض لوگ مرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑی خدمات کی. اور ٹھیک ہے،
خدمات تو یقیناً قابل قدر ہے، لیکن ایمان شرط ہے۔ ابو طالب سے بڑھ کر شاید دنیا میں کوئی خدمت نہیں کر سکے گا، کیونکہ نبی الانبیاء اور رسول المرسلین سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے۔ عبد المطلب نے تو 7-8 سال تک پالا اور وہ انتقال کر گئے، والد تو پہلے فوت ہوئے تھے۔ باقی لڑکپن کا جو زمانہ تھا اور جس میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے نبوت کی تبلیغ شروع کی اور ہر طرف سے آپ کے ساتھ مزاحمت ہونے لگی اور بہت شدید قسم کے لڑنے لگے مشرکین، اس وقت ابو طالب ساتھ تھا۔ علماء تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس وقت مبدأ نبوت میں اور مبدأ ایمان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب کے درجے میں جتنی خدمت کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ابو طالب سے لی ہے، بہت زیادہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ سے پوچھا بھی گیا ہے کہ وہ تو بہت خدمت کرتا تھا، آپ نے کہا وہ میری وجہ سے اس کو ایک ایسے پانی میں کھڑا کیا جاتا ہے جس سے اس کا دماغ جوش مارتا ہے اور نیچے گرتا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو سارا جسم جلس جاتا، لیکن بچا نہ سکے آپ۔ صحیح البخاری اور مسلم میں ہے کہ بالکل آخری لمحے میں سن 11 نبوی کے آس پاس جب بہت بیمار تھا ابو طالب، آپ تشریف فرما تھے اور آپ کہتے تھے یا عمّ قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، وہ کلمہ پڑھ لو جس کی وجہ سے میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں، اور وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو صنادید شرک بھی موجود تھے، ابو جہل و عتبہ و طیبہ و ولید اور سارے جو ارباب کفر تھے، ان کا بہت زور تھا، اور ابو طالب کو کہا کہ ترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹ رہے ہو، حضرت محمد کی باتوں میں آ کے ڈرنے لگے ہو۔ آپ ایمان کی دعوت دیتے رہے اور وہ کفر کی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس میں ان لوگوں کو سبق ہے جو صحیح مسئلے پر قائم رہتے ہیں۔ کبھی بظاہر احوال آپ کے حق میں نہیں ہوں گے، آپ گھبرائے نہیں، آپ گھبرائے تب جب مسئلہ غلط ہو۔ آپ کسی کو کہتے ہیں جی سر ڈک کے نماز پڑھو، سنت بتا رہا ہے، وہ 10 باتیں کرے، وہ ٹیڑھی پیسے کی نہیں ہے، وہ گدھے کا پاد ہے جو وہ بک رہا ہے، آپ نے زرین قول اختیار کیا، وہی سر ڈکنا سنت طریقہ ہے۔ آپ کسی کو کہہ رہے کہ بھئی آپ آستینوں والی قمیص میں نماز مکروہ ہے، آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے، آپ کیوں گھبرا رہا ہے؟ یہ مسئلہ رہے گا اور باقی اتھے ہوتے کرنے والے فنا ہو جائے گے، آپ کیوں غمزدہ ہو رہا ہے؟ آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں 5 اوپر کر لو، مرد کے لیے 5 اوپر کرنا واجب ہے، مکروہ تحریمی ہے نماز پڑھنا، اور ابو داؤد کتاب اللباس میں اس نماز کو دوبارہ پڑھوایا گیا۔ وہ پیغمبر کے فتوے میں وہ نماز ہوتی ہی نہیں، تو وہ آپ کو جو بھی باتیں کہیں گے وہ حدیث کے خلاف بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ اپنے مسئلے پر قائم رہے، اسی کو کہتے ہیں استقامت علی الحق، حق پر ڈٹے رہنا۔ ہمارے بھائیوں کی چونکہ تربیت نہیں ہے، تعلیم کم ہے، تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یار جی لوگ مانتے نہیں، وہ لوگ نہیں مانتے، آپ تو مانتے ہیں نا،
آپ بیان بددستور جاری رکھیں. آپ نرم لہجے اختیار کر لیں، شیرین انداز اپنائیں. ضروری نہیں ہے کہ میرا طریقہ ہو. یہ بہت مشکل ہے اور بہت زمانوں بعد اپنایا گیا ہے. اپنایا گیا ہے، مسلط کیا گیا. آپ شیرینی پیدا کریں، چاشنی ڈالیں، لیکن مسئلہ فولاد کی طرح پختہ رکھیں. مسئلے پر سودا بازی نہ کریں. آپ نے ایک آدمی کو کہا بھئی گریبان کی بٹن پٹی سیدھی کر لو، دائیں بائیں پہ چڑھا دو. اور یہ جو آج تک تم نے الٹا سلوایا ہے اس کے توبہ استغفار کرو. آپ نے زبردست قول ذکر کیا. آپ نے 1400 سالہ اسلامی امانت واضح کر دی. وہ کہے گا جی سب کے ایسے ہیں، اب یہ تو مرد اور عورتوں کا فرق ہے، یہ سب باتیں کمزور ہیں. آپ اپنی جگہ اٹل رہے اور ان کو کہے مرد اور عورت دونوں خدا کو ماننے والے ہیں. مرد اور عورت دونوں نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو دائیں بائیں پر ہوتا ہے. یہ فرق جو تم بیان کرتے ہو یہ انگریز انسان کا بھیڑیا، بدترین کائنات، اس کی غلط آمیزش سے تم میں آیا ہے. ورنہ انگریز کی آمد سے پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1052 میں مرا ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب. اس میں یہی لکھا ہے کہ بٹن پٹی دائیں بائیں پر ہوگا. دوسرا قول ہی نقل نہیں کیا ہے. اور اس سے پہلے تمام کتابیں بری پڑی ہے. تو ایک ظالم جب مسلط ہوتا ہے، ایک غاصب جب کسی ملک میں حکومت قائم کرنے لگتا ہے تو ان کے شاعر کو متاثر کرتا ہے. ان کی پگڑیاں اتار دیے، ان کے کپڑے تبدیل کروائے، ان کی داڑیاں منڈوائی، انہیں اپنے جیسے بنانے کی پوری کوشش کی تاکہ اسلامی بدوباش کو نقصان پہنچے، اسلامی تہذیب اور تمدن مجروح ہو جائے. اور اس بہانے ان کو 170 سال حکومت کرنی پڑی. اگر وہ یہ نہ کرتے تو یہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے، واپس بھاگنا پڑا. اللہ رب العالمین علماء اور ہندوستان کے اکابر کو جزائے خیر دے اور ان کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے. سخت ترین قربانیاں دی، ہر طرح مصائب اور شدائد برداشت کیے اور اس ماحول کو ایک نہ ایک دن غالب کر دیا جس کے تحت ہندوستان کی سرزمین کو آزادی ملی. اور انگریز ظالم کو بظاہر جانا پڑا لیکن اس نے انڈے چھوڑے، اس کے چوزے نکلے اور ان کے دم چلے اور بغل بچے وہ ہر جگہ موجود رہتے. وہ رکاوٹیں ڈالتے اسلامیزیشن کے سامنے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بہرحال اس موضوع پر اچھا خاصا بیان ہو چکا ہے مختلف اوقات میں، اور وہ ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. باقی آج کل مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا ہے. وہ جیسے اسپتال ہمارے بھائی اور بہنوں کی لاشوں سے بھر گئے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہمیں آزادی و حریت دے دو، اور ہندوستان ایک غاصب اور قابض کی حیثیت سے، ظالم کی حیثیت سے ان پر فوجی توانائی اور فوجی طاقت صرف کر کے ان کی آواز دبانا چاہتا ہے، ان کی حق خود ارادیت کو شکست میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. 87 سال کا عظیم عرصہ گزر گیا آفرین کشمیری عزائم پر کہ آج بھی جب ان کی لاشیں کفن ہو رہی ہے تو پاکستانی پرچم میں کفن ہو رہا ہے. ان کی وصیت ہوتی ہے کہ پاکستانی جھنڈے میں مجھے بند کر دو، کفن کر دو. کفن بھی خوش قسمتوں کو نصیب ہوتی ہے، کفن بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. ترمذی شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا الثياب البياض، سفید کپڑے اختیار کرو.
آج کے لیے کالے والے ہمارے بھائی پہنتے ہیں. بہت قریب آ جاتے ہیں تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو خمینی کا بیٹا ہے کیا جو اس کا اتنا پکا جانشین بنا ہوا ہے. وہ ایک شخص مجھ سے ملنے آیا, کالی پگڑی, کالا چشمہ, کالی صدری, کالا واسکٹ, کالے جرابے اور کالا چھپل. تو میں نے اس کو کہا آپ نے تو حد کر لی, آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مرد کے لیے کالا لباس ناپسندیدہ ہے. مجھے کہتے اچھا. میں نے کہا افسوس, صد افسوس, کتنی بڑی جماعت کے آپ سربراہ ہیں اور خالص دینی اور علمی جماعت ہے. میں نے کہا یہ عمدۃ القاری پڑھی ہے, کھول کے میں نے کہا ذرا آنکھیں کھولو, پڑھنا شروع کرو. بی بی خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ورقہ ابن نوفل کا کیا حال ہے؟ اس نے آپ کی صداقت تو بیان کی تھی اور تصدیق فرمائی تھی. پہلی وحی کے بعد جب آپ پر کیفیت طاری ہوئی تو بی بی صاحبہ ایک آزمودہ شخص جو آسمانی علوم کا ماہر تھا, ورقہ ابن نوفل رشتے میں بی بی صاحبہ کا چچزاد بھائی تھا, اس کے پاس لے گئی اور انہوں نے تعبیر دی اور تشریح کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو انبیاء کے پاس آتا تھا, حضرت جبریل ہے, اور انبیاء اور مرسلین کو جب اللہ وحی بھیجتا ہے تو اس فرشتے کے ذریعے. بی بی صاحبہ نے ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ورقہ کا کیا حال ہے؟ انہو صدقکا, تصدیق تو کر چکا ہے نا, ایمان نہ لایا کیونکہ آپ نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا. تو آپ نے فرمایا ہوا فی الجنہ, وہ جنت میں. بی بی نے پوچھا کیسے پتہ چلا؟ فرمایا میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں سفید لباس میں ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا, اور اگر وہ جہنمی ہوتا تو سیاہ کپڑوں میں ہوتا. سیاہ کپڑے پہننے والوں شرم کرو, ذرا حیا پیدا کرو اپنے اندر. تمہیں جہنمیوں کے ساتھ ران لڑانے کا کیا شوق ہے؟ اس کا تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ اسکرینوں پر جو ہے نا انہوں نے چوکرے چھوڑے ہوئے رافضیوں نے, اوپر نیچے ہوتے اور کالا لباس, تو یہ بھی کالا پہن لیتا ہے, اور وہ کھلاڑی جو اپنے آپ کو ہر جگہ کیش کراتا ہے وہ بھی داڑھی کالی اور قمیض کالی, اور میرا کالا جوڑا پاو ہے, اور میرا کالا جوڑا پاو ہے. شرم و حیا کرو, اپنے مذہب پر ڈٹے رہو, اپنے عقیدے کو پختہ رکھو, اسی میں نجات ہے. ہمارے اہل حق ہونے کی علامت ہے کہ اسلام میں سفید لباس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو ترمذی میں پیغمبر کہتے ہیں البسوا الثياب البياض, سفید کپڑے اختیار کر لو. فإنه أحب الثياب إلى الله, اللہ کو بہت پسند ہے. یا اللہ. وفیہ تکفنون موتاکم, اور اسی میں تم اپنے مسلمان مردوں کو کفناتے ہو. اللہ اکبر. ایک دفعہ ہم ایک اندرون سندھ کے سفر پر جا رہے تھے, سخت سردی کا زمانہ تھا. ہمارے مخلص بھائی انہوں نے ایک کوئٹہ سے کپڑا نکلتا تھا, وہ سمر کہلاتا, اسی رنگ کا ہوتا تھا لیکن موٹا ہوتا تھا, اور وہ لوگ سردی میں پہنتے تھے. تو میرے لیے بھی ایک جوڑا کہیں سلوایا گیا. میں نے جب بھی رنگین کپڑا پہنا ہے شرمندہ رہا ہوں. اول و آخر مجھے شرم آئی ہے کہ آپ کے علم کے مقام کے خلاف آپ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم جا رہے تھے سفر پر, قاضی احمد میں کچھ ہمارے دوست تھے, انہوں نے روکا اور کہا یہاں نماز پڑھو, اور طالب علم اور علماء بہت جمع ہے, ان کو نصیحت کرو. میں نے تقریر کی مختلف امور پر, لیکن لباس کے مسئلے کو ٹچ نہیں کیا. تو ہمارے ایک مخلص ساتھی نے کہا آپ نے بیان نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے مجھے یہ پہنا ہے, میں تو نہیں پہن رہا تھا.
میرے اپنے کپڑے رنگین ہیں تو میں سفید کیسے بیان کروں؟ تو دیکھو ذرا سی کمزوری سے مسئلے میں فرق آ گیا نا. تو ایک بڑے عالم تھے ہمارے ساتھ تھے، وہ بہت بڑے عالم، ہمارے استاذوں کے درجے میں، استاذ بھی ساتھ تھے، حضرت مولانا عبدالحنان سے. انہوں نے کہا سفر میں خیر ہے. میں نے کہا کون کہتا ہے سفر میں رنگین پہننا خیر ہے؟ سب سے بڑا سفر آخرت کا ہے اور کفن سفید ہوتا ہے. اس سے سبق حاصل کر. بالکل چپ تھمڑے. میں نے کہا اس سے بڑا سفر دنیا و آخرت کا ہے ہی نہیں، اور اس میں وفیہ تکفنون موتاکم، اس میں تم مردے کو کفنا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حرام ناجائز ہے. حرام ناجائز وہ رنگ ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مرد کے لیے حرام ناجائز. اور حرام ناجائز وہ رنگ ہے جو مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورت کے لیے نامناسب ہے. بقیہ جتنے الوان ہیں اور رنگ استعمال جائز ہے. ایک عالم، ایک شہیر، ایک مقتدا، ایک امام، ایک خطیب، اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ رنگتوں سے بچے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. اور یہ جو ہماری زندگی ہے اور ہمارے احوال ہے وہ تو ویسے ہی کمزوریوں کے شکار ہے. میں نے دیکھا کہ وہ کشمیریوں کو جیسے مارا جا رہا ہے اور جیسے ان کی لاشیں اٹھ رہی ہے اور جیسے ان کی آنکھیں متاثر ہو گئی. اکثروں کو ایسے کوئی مواد ڈالا ہے کہ ان کی آنکھیں بس بیٹھ گئی اور ان میں بینائی ختم ہو گئی. ہندوستان کی ایک ناروا کوشش ہے کہ 87 سال میں کشمیر کے مسلمانوں سے حریت اور آزادی ہم بھلا نہ سکے. اب ان کی آنکھیں ہی نکالو کہ ان کی ضمیر اور ان کی آنکھیں اندھی رہے اور یوں ہماری حکومت کو مدت ملے. اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہمارے کشمیری بھائیوں کی فریاد سنے. اور ہمارا فرض بنتا ہے، شب جمعہ ہے، بہت مبارک رات ہے. اہل حق، اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ ہفتہ بھر میں جمعے جیسے دن نہیں ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر رات آنے والے دن کی ہوتی ہے. تو رات بھی شب جمعہ ہے. اور موارد الزمان میں ایک روایت آئی ہے کہ اللہ تعالی شب جمعہ اور یوم الجمعہ کو دعائیں قبول فرماتے. تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ کشمیری مسلمان بھائیوں کی قربانیاں قبول فرما، اور یا اللہ انہیں جلدی حریت اور آزادی وطن نصیب فرما. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. خدایا مسلمانان کشمیر کے درد و غم کو قبول فرما اور ان کا امتحان مختصر فرما. یا اللہ ان کے سروں سے آزمائش دور فرما اور بہت جلد انہیں اپنی خوشی، اپنی مرضی کی حکومت اسلامی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اقوام متحدہ کو غیرت اور انسانیت عطا فرما، اور امریکہ جو عالمی دہشت گرد ہے اور کل کائنات کے انسانوں کا اور مسلمانوں کا بدترین بدخواہ ہے، آج بھی وہ اس غلط روش پر قائم ہے اور کشمیری مسلمانوں کے درد و غم، زخم اور ان کے خلاف جو ظلم رچایا جا رہا ہے اس پر پالیسی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور توانائی کے ذریعے کل عالم اسلام کی مدد فرمائے، بالخصوص ان ملکوں کی جن کو امریکہ مختلف بہانوں سے زک پہنچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمام زہر، تمام دشمنی، تمام خرابیاں خود امریکہ پر ڈالے، ان کے ٹیکنالوجی ناکام فرمائے، ان کے ایٹم ناکارہ فرمائے، ان کے سائنسی ایجادات خود ان کے وجود کو فنا کرنے کا سبب بنائے. اور مسلمانان عالم کو امریکہ میں بھی اسلامی ریاستیں
قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان بھائی ان دیار کفر میں آباد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت دے، عافیت دے، خیر سگالی دے، اور انہیں صرف وقتی طور پر رزق کمانے یا وقتی طور پر آرام اور راحت کے لیے وہاں رہنا نہیں، بلکہ انہیں اسلامی تبلیغ کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور ان کے مسلمانانہ رنگ اور ڈھنگ سے اللہ وہاں کی فضائیں منور فرمائے، اور ان کے اسلامائزیشن سے اللہ وہاں کی توحید اور وہاں کی سنت کو سربلندی عطا فرمائے۔ صرف امریکہ نہیں، تمام دیار کفر، خواہ وہ برطانیہ ہے، فرانس ہے، کوریا ہے، جاپان ہے، نیٹو کے تمام ممالک جو اسلام کے خلاف منفی ذہن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اسلام ماننے کے لیے مجبور فرمائے۔ مسلمانوں سے چھوٹی بڑی غلطیاں اللہ صادر نہ فرمائے جس سے اسلام کو، اسلامی روایات کو اور اسلامی جہاد کو یا اسلامی مقامات کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ صبر و استقامت سے، پوری سیاست اور فراست سے پورے عالم کا اسلامی کمانڈ اللہ مسلمانان عالم کو نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، القدس کو آزادی عطا فرمائے، اور دیگر ممالک جہاں امریکہ نے انتشار ڈالا ہے، شر ڈالا ہے، فساد ڈالا ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ وہاں صلاح اور فلاح کی فضائیں غالب فرمائے۔ پاکستان جو ان کی آنکھوں میں کٹک رہا ہے، اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، چاروں صوبوں میں امن و امان نصیب فرمائے۔ کراچی میں جو آلودگی ہے اسے ہمیشہ کے امن اور حفاظت میں تبدیل فرمائے، اور پاکستان کو کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دینے، وہاں کی قیادت کو تنہا نہ رہنے دے، اور وہاں کے مسلمان مظلوم اور مجروح اور آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کے ہمت افزائی کے لیے اللہ پاکستان کی حکومت کو اور سیاست کو بلند بام فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے کشمیر میں امن قائم ہو، وہاں کی درست فضائیں قائم ہو، وہاں کے زخموں پر مرہم ہو، وہاں کے مسلمان شہداء اور سعداء کے لیے تسلی اور تشفی کا ساز و سامان ہو۔ اس سلسلے میں ہماری عاجزانہ دعائیں، تکلیفوں سے بھری ہوئی دعائیں اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور اپنے خاص قوت سے، الوہیت کی شان و شوکت سے اور غیبی امداد سے اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کی آہ و بکا سن لے، ان کی مدد فرمائے، اور ان کے سامنے ہندوستان گورنمنٹ کو کمزور فرمائے، اور انہیں اپنے ظالمانہ اقدامات پر اور بربریت پر شرمندہ اور پسپائی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیا سال مبارک فرمائے۔ جو دینی مدارس میں داخلوں کا آن بان ہے، طلبہ عزیز ملک سے آ رہے ہیں، مختلف اطراف سے، اکناف سے، اللہ ان کے راستے ہموار فرمائے، اللہ ان کی طالب علمانہ کاوشیں خوب منور فرمائے، اور انہیں کسی بھی غلط کرتب کا اعلی کار نہ بنائے۔ اللہ انہیں اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت، علوم و فنون پڑھنے کے لیے اور اس میں یدی طولہ حاصل کرنے کے لیے خوب قبولیت نصیب فرمائے۔ علماء کرام، اولیاء اعظام، صلحاء، دین اسلام کی امانت داری اور تعاون و مدد کرنے والے حضرات، چھوٹے اور بڑے، ملک اور بیرون دنیا میں اللہ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، انہیں شر شریر سے، افساد مفسد سے، افتنان متفتن سے محفوظ فرمائے۔ عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت، کمال شفا، کمال تندرستی، کمال سلامتی بمال و اولاد، احبا اور اخلا کے نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم۔